اور حضرات دوسری چیز کہا واستغفر، اور اے پیغمبر اب استغفار کرتے رہیے. آپ کی زندگی ختم ہو تو استغفار پر کثرت سے استغفار کیجئے. زندگی کی جو سانسیں باقی رہ گئی ہیں، زندگی کے جو لمحات باقی رہ گئے ہیں، زندگی کے جو ایام باقی رہ گئے، چاہیے کہ استغفار میں گزرے. استغفر اللہ کہتے رہیں، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کہتے رہیں. اور میرے بھائی زندگی کے خاتمے پہ بھی آپ کو استغفار کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس نبی کو استغفار کی تعلیم دی جا رہی ہے جس نبی کی زندگی کا معمول استغفار تھا. کیا فرماتے ہیں پیارے نبی؟ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. کہا کہ لوگوں اللہ کی قسم دن میں اپنی زندگی کے ہر دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتا ہوں، استغفار کیا کرتا ہوں. ایک روایت میں فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ. قسم ہے اللہ کی قسم میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. سوچو جس نبی کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جو نبی تمام کبیرہ گناہوں سے معصوم تھے، اس نبی کا معمول ہے کہ دن میں 100 مرتبہ استغفار ہو رہا ہے. تو ہم اور آپ، ہم سے جانتے بوجھتے بھی گناہ ہوتے ہیں، انجانے میں بھی گناہ ہوتے ہیں. سوچو کہ ہمیں کتنے مرتبہ استغفار نہیں کرنا ہے. ہم نبی کی سنت کی کہاں تک پیروی کر رہے ہیں؟ پیارے نبی کا ہر دن 100 مرتبہ استغفار آپ کرتے تھے. کیا میں اور آپ اپنے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں؟ کیا یہ نبی کی سنت نہیں ہے؟ کیا یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے صلوات اللہ وسلام علیہ؟ پیارے نبی گناہوں سے پاک ہو کر اگر 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہم تو گنہگار بندے ہیں، ہم 1000 مرتبہ بھی روزی نہ کریں تو کم ہے. میرے بھائی استغفار کرتے رہنا چاہیے، استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم اغفر لی کہتے رہنا چاہیے. استغفار کیا ہے بھائی؟ استغفار یہ اپنے گنہگار ہونے کا اقرار ہے، اعتراف ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلبگاری ہے کہ پروردگارہ مجھ سے جو گناہ ہو گئے ہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، درگزر کر دے. ہمیشہ استغفار کرنے کا عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں گناہ ہونے کے بعد ہی استغفار ہوتا ہے. نہیں، استغفار ایک مستقل ذکر ہے. گناہ ہونے کے بعد تو کرنا ہی ہے استغفار. گناہ کے بغیر بھی جیسے ہم سبحان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ کا ذکر کرتے ہیں، ویسے مستقل استغفار ایک مشغلہ ہونا چاہیے ہمارا. طبرانی کی ایک روایت میں پیارے نبی فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ، فرماتے ہیں طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ کل حشر کے میدان میں جس کا نامہ اعمال جب کھولا جائے، جس کے اعمال کا دفتر جب کھولا جائے، تو نامہ اعمال کے ایک ایک پیج اور ایک ایک صفحے پر استغفار ملے. اللہ اکبر. ہاں ایسا کب ہوگا میرے بھائی؟ ہمارے نامہ اعمال کے ہر پیج پہ استغفار لکھا رہے. پیارے نبی کرے خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کا نامہ اعمال کھلنے پر ہر پیج پہ استغفار نظر آئے. ایسا اسی شخص کے نامہ اعمال میں ہوگا جس کی زندگی کا ہر دن استغفار میں جائے. زندگی کے ہر دن کو اگر استغفار میں گزاریں گے، شعور کے ساتھ ہر دن استغفار کریں گے، تو پھر ہمارے نامہ اعمال کے ہر پیج اور ہر صفحے پہ کل حشر کے میدان میں استغفار کی عبادت ملے گی. اور پیارے نبی کہتے ہیں خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے نامہ اعمال کے ہر پیج پہ استغفار ملے. اور میرے بھائی قرآن اور حدیث کا مطالعہ اگر آپ کریں گے تو ایک چیز دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر عبادت کے خاتمے پر استغفار کا حکم دیا ہے. دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہاں فرض نماز کوئی بھی نماز ہو، 5 نمازوں میں سے کوئی نماز، پیارے نبی کی سنت تھی، پیارے نبی جیسے ہی سلام پھیرتے کیا کہتے تھے؟ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. ہم نے تو نماز پڑھی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے.
بھائی کسی غلط منظر پہ نظر پڑی فوراً بولے استغفر اللہ. یہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ غلط منظر کو دیکھا استغفار کر رہے ہیں. زبان سے کچھ گالی نکل گئی فوراً احساس ہوا کہتے ہیں استغفر اللہ. لیکن یہ کیا ہے؟ نماز پڑھی ہے ہم نے اور پیارے نبی کہتے ہیں سلام پھیرتے 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو. حتیٰ کہ تہجد کے سلسلے میں تہجد پڑھنے والے تہجد گزار بندے بھی جب تہجد سے فارغ ہوتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں, استغفر اللہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو عبادت میں جاگ کر گزارتے ہیں اور جب فجر کا وقت آتا ہے, رات کا آخری حصہ آتا ہے, تہجد پڑھنے کے بعد اللہ سے استغفار کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھا قرآن پڑھو, سورہ بقرہ میں حج کا ذکر ہے. حج کا ایک اہم ترین رکن ہے عرفہ کا قیام. اللہ نے جہاں عرفہ کے قیام کا تذکرہ کیا کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. عرفہ سے جب عرفہ کا قیام کر چکو تو عرفہ سے مزدلفہ آتے ہوئے اللہ سے استغفار کرو, کہو استغفر اللہ استغفر اللہ. کیوں بھائی؟ استغفار تو گناہ کے بعد ہوتا ہے. ایسا کیوں ایک کتاب و سنت میں فرض نماز کے بعد استغفار کا حکم, تہجد کے بعد استغفار کا حکم اور حج کی عبادت کے بعد استغفار کا حکم جانتے ہو کیوں ہے؟ گویا نمازوں کے بعد عبادت کے بعد مجھے اور آپ کو استغفار کرنے کا جو حکم دیا ہے یہ ایک طرح سے بندے کی جانب سے یہ اقرار ہے, اعتراف ہے کہ پروردگارا ہم نے تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نماز تو پڑھی ہے, لیکن ساتھ ہی اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ جیسی پڑھنی تھی ویسی نہیں پڑھی ہے, لہذا معاف کر دیں ہمیں. ہم نے تہجد تو پڑھی ہے لیکن شاید تہجد میں جیسا خشوع خضوع ہونا چاہیے تھا ہماری تہجد میں وہ خشوع خضوع نہیں رہا, لہذا استغفر اللہ معاف کر دے ہمیں. یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ اس احساس سے آپ استغفر اللہ پڑھیں گے نا, کبھی میرے اندر آپ کے اندر عبادت کا غرور نہیں پیدا ہوگا. شیطان بڑی آسانی سے عبادت کا نشہ پیدا کر دیتا ہے, عبادت کا غرور پیدا کر دیتا ہے. ارے میں صف اول کا نمازی, مجھے ایسا بولتا ہے تو عبادت کا غرور نہیں پیدا ہوتا. اگر اس احساس کے ساتھ آپ استغفار کرتے ہیں نماز کے بعد کہ پروردگارا نماز تو پڑھی ہے مگر اس اقرار کے ساتھ کہ جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں پڑھی, معاف فرما دے, جو کمی رہ گئی ہے وہ درگزر فرما دے, معاف فرما دے. اور قرآن آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آداب مروی ہے, ایک اور موقع پہ استغفار کا حکم ہے. وہ کیا ہے؟ ہم استنجا کر کے نکلتے ہیں, آپ بیت الخلاء سے نکلتے ہیں, پیارے نبی کیا پڑھتے تھے بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے؟ غفرانک. یہ بھی استغفار کا ایک صیغہ ہے. استغفر اللہ کے جو معنی ہیں, اللہم اغفر لی کی جو معنی ہیں, غفرانک کے معنی بھی یہی, غفرانک. یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے, ارے ہم تو ایک ضرورت سے فارغ ہو کے آئے ہیں اور بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے استغفار کا حکم ہے, یہ کیا مناسبت ہے؟ بڑی گہری مناسبت ہے. کیا مناسبت جانتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ پروردگارا جس طرح تو نے ابھی مجھے پیشاب پاخانے کی ظاہری گندگی سے پاک کیا ہے, مجھے گناہوں کی معنوی گندگی سے بھی پاک کر دے, غفرانک. اور اس کے اندر یہ معنی بھی ہیں استنجا کرنے کے بعد جو ہم غفرانک پڑھتے ہیں کہ پروردگارا یہ جو تو نے سسٹم بنا رکھا ہے کہ ہم جو بھی کھاتے پیتے ہیں اس کے اندر جو نفع بخش عنصر ہوتا ہے وہ تو خون بن جاتا ہے, اور جو فاضل چیزیں بیکار چیزیں ہوتی ہیں وہ بول و براز کے راستے سے باہر نکل جاتی ہیں. پروردگارا یہ تیرا کتنا بڑا انعام ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. اگر کسی کو 24 گھنٹے پیشاب نہ ہو, اللہ 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 نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو, اور جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, کسی ایسے مریض کو اگر آپ نے دیکھا ہو جس کا پیشاب رک گیا ہو, دیکھو کہ پیٹ پھول کے کیسے تڑپتا ہے, وہ ڈاکٹر زبردستی پائپ اندر گھسیڑ کے جو نکالتا ہے. تو میرے بھائی اللہ نے جو سسٹم بنا رکھا ہے کہ کس آسانی کے ساتھ یہ فاضل رطوبتیں نکل جاتی ہیں,
یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ صحت اور تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، تو وہیں آپ غفرانک کہہ کے یہ اقرار کر دیں، پروردگارہ اس نعمت تندرستی کی جیسی شکر گزاری کرنی چاہیے میں نہیں کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، غفرانک۔ سمجھو آتی بات؟ تو میرے بھائی استغفار بہت عظیم عبادت، اور یہ نہ سمجھو کہ استغفار صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ استغفار زندگی کے جتنے پرابلمز ہیں اس کا حل ہے میرے بھائی۔ آپ اپنی پرسنل لائف میں مشکلات سے دو چار ہیں، استغفار کثرت سے کرو۔ میاں بیوی میں جھگڑوں کا ماحول ہے، دونوں میاں بیوی کثرت سے استغفار کریں۔ آپ اپنے بزنس میں مشکلات سے دو چار ہیں، کثرت سے استغفار کریں۔ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، استغفار اس کا حل ہے، یاد رکھو۔ شرط ہے کہ ایمان اور یقین کے ساتھ استغفار کریں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت جانے مانے تابعی گزرے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک کسان آیا، آگے کا امام محترم بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، فصلیں سوکھ گئی ہیں، ساری محنت بیکار جا رہی میری، کوئی علاج بتائیے۔ حسن بصری نے کہا استغفر اللہ، جاؤ استغفار کرو۔ چند دنوں بعد ایک اور شخص آیا، تاجر تھا، کہا کہ امام محترم خوب محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، پر بزنس ہے کہ سیٹ نہیں ہو رہا ہے، نقصان ہی نقصان، فائدہ نہیں مل رہا ہے، کوئی حل بتائیے۔ حسن بصری نے کہا استغفر اللہ، جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ چند دنوں بعد ایک اور شخص آیا، آ کے کہا کہ امام محترم شادی ہو کے اتنی مدت ہو گئی، اتنے سال ہو گئے، آج تک اولاد نہیں ہوئی ہے، کوئی حل بتائیے، کوئی علاج بتائیے۔ کہا استغفر اللہ، جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ تلامذہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پوچھ بیٹھے شیخ محترم سے اپنے، کہا کہ تین الگ الگ افراد تین الگ الگ اوقات میں اپنی زندگی کی تین الگ الگ الجھنیں لے کر آپ کے پاس آئے، اور سب کا آپ نے ایک ہی علاج بتایا، استغفار استغفار استغفار۔ امام حسن بصری نے کہا میں نے قرآن سے ہٹ کر کون سی بات کہی ہے، میں نے جو جواب دیا تو قرآن کا جواب ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے اولاد چاہیے تو استغفار کرو، مال میں برکت چاہیے تو استغفار کرو، کھیتیاں لہلہاتی دیکھنا چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ امام حسن بصری نے اپنے شاگرد سے پوچھنے والے سے کہا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی کیا؟ اللہ نے سورہ نوح میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا استغفار کرو استغفار کرو، استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ آسمان سے خوب موسلا دار بارشیں ہوں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوب مال سے نوازے گا، استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد سے نوازے گا۔ ایسا ہی واقعہ شیخ بن باز کے ساتھ۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہا کہ شیخ محترم شادی ہو کے 7 سال ہوئے ہیں، بچے نہیں ہوئے ہیں، علاج بتائیے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استغفر اللہ، کہا کہ جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ شیخ کی لائف میں یہ واقعہ آتا ہے، کہا استغفر اللہ۔ 1 سال بعد آیا، آ کے خوشخبری سنائی کہ شیخ محترم آپ کے کہنے پہ میں نے پابندی سے میں نے اور میری بیوی نے استغفار کو لازم پکڑا، الحمدللہ اللہ نے نعمت اولاد سے نوازا ہے۔ یقین چاہیے، دیکھو ایمان چاہیے، یہ سب اذکار اس کا رزلٹ تب ملے گا آپ کو جب ایمان و یقین کے ساتھ پڑھیں گے، یقین چاہیے۔ تو استغفار میرے بھائی میری اور آپ کی زندگی کی جو مادی پریشانیاں الجھنیں اس کا حل ہے۔ اچھا استغفار کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے کہا استغفر اللہ ہزاروں بار پڑھو، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی پڑھو۔ ہماری خواتین گھر میں کام و کاج کر رہی ہیں، پکا رہی ہیں، پکاتی رہو، زبان پہ استغفار جاری رہے۔ گھر میں جھاڑو دے رہی، جھاڑ رہی ہو، زبان سے استغفار جاری رہے۔ ہم دکان میں بیٹھے بزنس کر رہے ہیں، بزنس کرتے رہو، زبان سے استغفار جاری رہے۔ سفر میں ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے، استغفار جاری رہے۔ اور بعض صیغے ہیں استغفار کے، اگر ان الفاظ اور ان صیغوں سے استغفار ہو تو اس کی اور فضیلت ہے۔
اور اس کا کیا ہے؟ پیارے نبی دیکھو ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک خاصمت وبک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ بڑی پیاری دعا ہے، اللہم لک اسلمت، اے اللہ تیری اطاعت میں نے قبول کی ہے، وبک آمنت، تجھی پہ ایمان رکھتا ہوں، وعلیک توکلت، تجھی پہ بھروسہ کرتا ہوں ہر بات میں، وبک خاصمت، اور اے اللہ اپنے ہر مسئلے کو لے کے میں تیری ہی بنیاد پہ جھگڑتا ہوں، وإلیک حاکمت، میرا ہر معاملہ تیرے ہی دربار میں لے کے آتا ہوں، فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، یہ دیکھو اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو بہت پہلے کر چکا ہوں، اور ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو بعد میں کیا ہوں۔ کہا وما اسررت وما اعلنت، اے اللہ کچھ گناہ میں نے علانیہ پبلک کے سامنے کیے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو میں نے چھپ کر کیے ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ کہا وما انت اعلم به منی، اور پروردگارہ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کرنے والا میں ہوں، کر کے اب میں بھول چکا ہوں، پر تجھے یاد ہیں وہ گناہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ کیا پیارے الفاظ ہیں۔ اور سب سے افضل صیغہ استغفار کا وہ ہے جسے احادیث میں سید الاستغفار کہا گیا ہے، سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بڑی پیاری دعا ہے، کیا فضیلت ہے اس کی۔ پیارے نبی صبح میں پڑھتے تھے اور شام میں پڑھتے تھے، صبح شام کے اذکار میں استغفار کا یہ صیغہ تھا، اور اسی کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ اور اس کی فضیلت پیارے نبی نے یہ بتائی کہ جو صبح میں یہ پڑھ لے شام تک مر جائے تو جنتی ہے، اور جو شام میں پڑھ لے صبح تک مر جائے تو جنتی ہے۔ ہاں یاد کرنا چاہیے میرے بھائی، یہ سب دعائیں شیطان ایسا ذہن میں بانٹ ڈال لمبی لمبی دعائیں کہاں سے یاد ہوں گی، نہیں، شروع میں دیکھ کر پڑھو، آپ لکھ کے رکھ لو اپنے جیب میں، دیکھ کے پڑھو، آپ صرف 15-20 دن دیکھ کے پڑھو، دیکھو خود بخود یاد ہو جاتی، خود بخود یاد ہو جاتی۔ تو میرے بھائی فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یہ قرآن مجید کی جو آخری صورت نازل ہوئی اس میں پیارے نبی کو دیا جانے والا آخری حکم ہے تسبیح، حمد باری تعالی اور استغفار۔ ہمیں چاہیے کثرت سے ہم ان دونوں اذکار کا اہتمام کریں۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اسی پر ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آپ سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیں، آمین۔ اور رب العالمین جو بھی نصیحت کی باتیں، کتاب و سنت کی تعلیمات ہم نے اور آپ نے یہاں سنی ہے ان پر خلوص دل سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں مسجد قریش کے ذمہ داران کا کہ انہوں نے یہاں حاضر ہونے کی دعوت دی ہمیں، اور آپ سے خطاب کرنے کا ایک موقع ہمیں عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔